اب آسمان سے وائٹ فاسفورس کیمیکل برسایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اس میں عالمی عدالت پہ مقدمہ بھی چل سکتا ہے، لیکن اسرائیل یہ سب یو ایس اے اور یو کے ساتھ مل کے کر رہا ہے۔ جس طریقے سے امریکہ نے نیٹو امریکنز اور ریڈ انڈینز سے لڑ کے اپنی زمین لی تھی، تو اب تک حزب اللہ نامی تنظیم کیوں نہیں آئی؟ اور اگر اس نے یہ غلطی کی کہ وہ چلا گیا تو اس کے بعد وہ ایک گوریلا وار میں پھنس جائے گا، اور گوریلا وار کو وہی لوگ بہتر طریقے سے لڑتے ہیں جو اس بیٹل گراؤنڈ سے واقف ہوتے ہیں، جن کا وہ بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اسے عرب ملکوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی فنڈنگ کیا کرتا تھا۔ حرکت المقاومہ الاسلامیہ، جسے شارٹ میں آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں، اور یاسر عرفات نے اٹالین نیوز پیپر کو یہ خود بتایا کہ حماس از اے کریشن آف اسرائیل۔ السلام علیکم دوستوں، اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کی فرسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ اسی کا پارٹ 2 ہے۔ اگر وہ ویڈیو اب تک آپ نے نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن سے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی، یا پھر اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی کو وہیں سے آگے جہاں میں نے پچھلی ویڈیو چھوڑی تھی، لیکن اس سے پہلے کچھ اپڈیٹ میں آپ کو دیتا چلوں۔ اسرائیل نے اب کیمیکل ویپنز کا یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے آسمان سے راکٹس وغیرہ برسائے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اب آسمان سے وائٹ فاسفورس کیمیکل برسایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ یہ کیمیکل حماس کا بہانہ لے کے غزہ کے سویلینز پہ گرایا جا رہا ہے۔ اس کے انسانی جسم پہ لگنے کے بعد یہ زخم بنانا شروع کرتا ہے اور گوشت سے ہڈیوں تک اترتا رہتا ہے۔ پانی یا کوئی اور میڈیسن لگانے سے بھی اس کا علاج ممکن نہیں۔ اس سے ہوئے زخموں کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آکسیجن بند کرنا ضروری ہے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ارتھ پہ ہر جگہ ہی آکسیجن ہے، یہاں پر یہ ممکن نہیں۔ کیمیکل ویپنز کا یوز صرف ٹیررسٹ کرتے ہیں۔ اس کا یوز کرنا انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ ہے، یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ اس میں عالمی عدالت پہ مقدمہ بھی چل سکتا ہے، لیکن اسرائیل یہ سب یو ایس اے اور یو کے ساتھ مل کے کر رہا ہے۔ ہاسپٹل پہ میزائلز مارے گئے، غزہ کے کئی بچے، عورتیں، مرد، جوان، بزرگ ہر روز اپنی جان دے رہے ہیں۔ کھانا، پانی، گیس، الیکٹریسٹی، ان ساری ریسورسز کے بغیر وہ لوگ اس جیل میں بند ہیں اور اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا نام ہے عبدالوہاب ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسفی۔ تو لاسٹ ویڈیو ختم ہوئی تھی 2 سوالوں پہ، اس ویڈیو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ امریکہ کو اسرائیل میں آخر کیا دلچسپی ہے؟ وہ ان کی جنگ میں کیوں کود رہا ہے؟ اس کا سمپل جواب تو آپ کو ہمارے یہاں چائے کی ہوٹل پہ یا پان کی دکانوں پر بھی مل جائے گا۔ جسے کہتے ہیں کہ یہودی لوبی ہے، یہ سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، یا پھر امریکہ کی فائنینشلی گروتھ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے پریکٹیکل جواب بھی ہیں، اور اس پریکٹیکل جواب کے 2 فیکٹر ہیں۔ پہلے جواب کے 2 فیکٹرز، جس میں سے پہلے فیکٹر کو ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فیکٹر نمبر 1، آپ نے اکثر یو ایس آفیشلز کے بیان میں سنا ہوگا کہ اسرائیل از امریکہ۔ وہ اسرائیل کو امریکہ سمجھتے ہیں، اپنا چھوٹا بھائی یا جڑوا بھائی سمجھتے ہیں اسے کچھ اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے جس طریقے سے امریکہ نے نیٹو امریکنز اور ریڈ انڈینز سے لڑ کے اپنی زمین لی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے اسرائیل بھی باقی عرب ملکوں سے لڑ کے اپنی جگہ کو مزید پھیلاتا جا رہا ہے، زمین اپنے انڈر لیتا جا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین سے لڑا اور اپنی جگہ بنائی، اپنا ملک بنایا وہاں پہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پاسٹ اور پریزنٹ بالکل ایک جیسا ہے۔ امریکہ نے اسپین، پرتگال، انگلینڈ، میکسیکو کو شکست دی اور اپنے ملک کو بڑھاتا گیا۔ ٹھیک ویسے ہی اسرائیل نے بھی کیا، وہ بھی عرب کنٹریز سے لڑا اور اپنی جگہ ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے۔ یہ تھا فیکٹر نمبر 1۔ اب بات کرتے ہیں فیکٹر نمبر 2 کی۔
1967, 1973 और 1984 में इसराइल 3 बार ये साबित कर चुका है कि उसे अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं। वो 3 बार अरब मुल्कों से लड़ा और ये सारी जंगें वो जीता भी। उसने अपने आप को मनवाया कि वो एक पावरफुल कंट्री है। तो अमेरिका एक ऐसा दोस्त क्यों नहीं रखना चाहेगा मिडिल ईस्ट में जो रिलीजियसली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली इतना स्ट्रांग हो। और अमेरिका के पास इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं। मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर और कोई ऐसी कंट्री नहीं जो अमेरिका को इस तरह एक्सेप्ट करती हो या अमेरिका का दोस्त बनने के लिए, उसका अलायंस बनने के लिए इस तरीके से तैयार हो। ये था पहले सवाल का जवाब। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब की तरफ, जिसका सवाल ये है। सबसे पहले सवाल मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अगर यूएसए, यूके इसराइल की मदद करने के लिए आ गया है तो अरब के बाकी सारे मुल्क और मुस्लिम कंट्रीज़ हमास की या फ़लस्तीन की मदद करने के लिए अब तक क्यों नहीं पहुँचे या क्यों नहीं आ रहे। अरब कंट्रीज़ टोटल 22 हैं और इसराइल का एरिया स्क्वायर किलोमीटर अगर कंपेयर किया जाए इन सब कंट्रीज़ से तो ये इन सब का 0.15% बनता है, यानी कि बहुत ही छोटा। और ये जो अरब लीग है इनकी पॉपुलेशन 400 मिलियन है और इसराइल की पॉपुलेशन सिर्फ 9.3 मिलियन है। और अरब के पास वो सब पावर्स हैं जो कोई भी जंग जीतने के लिए काफ़ी हैं। फिर भी ये फ़लस्तीन की मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहे? सवाल अब भी वहीं खड़ा है। वैसे तो इसका भी जवाब आपको चाय की होटल या हमारे मोहल्ले की पान की दुकानों पे मिल जाएगा कि ये तो अमरीकी गुलाम हैं, इन्हें तो आदत है अमरीकी चंदे पे पलने की। लेकिन इसका भी एक प्रैक्टिकल जवाब है और वो ये है कि 1948, 1967 और 1973 में ये सब अरब मुल्क मुंह की खा के बैठे हैं इसराइल से। जी हाँ, इसराइल इन सबको एक से ज़्यादा बार बैटल ग्राउंड में हरा चुका है। ये बुरी तरह मार खा के बैठे हैं और ऐसी मार खा के बैठे हैं कि इन्हें पता है कि अब हम इसराइल से नहीं जीत पाएंगे। और फॉर्मर सऊदी किंग शाह फैसल ने 1973 में अमेरिका और बाकी वेस्ट कंट्रीज़ का तेल भी बंद करके देख लिया था। इन्हें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। सवाल यहाँ कुछ और भी उठते हैं जिनका इल्म हर एक को नहीं, बल्कि अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इसका इल्म बहुत ही कम लोगों को है। जैसे कि सवाल नंबर 1 कि क्या हमास ने अकेले ही इसराइल पे अटैक किया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमास के साथ उस सुबह हमले में उनकी मीडिया सेल अल अलम अल अस्करी के लोग भी थे जो इस सारे वाक़ये को रिकॉर्ड कर रहे थे और वीडियोस को एडिट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे थे। और एक और तंजीम जो इतनी बड़ी तो नहीं पर फिर भी उसका वजूद तो है, इस्लामिक जिहाद नामी तंजीम, वो भी उस सुबह हमास के साथ इस हमले में बराबर की शरीक थी। उन्होंने भी साथ दिया था हमास का। इस्लामिक जिहाद नामी तंजीम के फाइटर्स भी हमास के साथ उस सुबह मौजूद थे। सवाल नंबर 2 कि अब जब इस वाक़ये को इतना वक्त गुजर चुका है, इसराइल बेरहमी से गाज़ा पे एयर स्ट्राइक्स किए जा रहा है, मिसाइल्स मार रहा है, रॉकेट्स मार रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, तो अब तक हिज़्बुल्लाह नामी तंजीम क्यों नहीं आई? वो ऑफिशियली क्यों नहीं आई? वो तंजीम किसकी है? वो कब आएगी या उसका कोई रोल है या नहीं है इसमें? ये बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हिज़्बुल्लाह ईरान की बनाई एक तंजीम है जो तकरीबन पूरे मिडल ईस्ट में ही एक्टिव है। जो मैंने सोकोट्रा आइलैंड वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि जो यमन के अंदर हमले हुए और जो यूएई में मिसाइल्स मारे गए उसमें हिज़्बुल्लाह का ही हाथ था। हिज़्बुल्लाह हमास से बहुत ज़्यादा बड़ी और ताकतवर तंजीम है और ये अब तक इसलिए इस जंग में नहीं आए खुल के क्योंकि ईरान ने इसराइल को कह दिया है अपने स्टेटमेंट में कि अगर इसराइल ने गाज़ा में अपनी आर्मी भेजने की कोशिश की बाय फुट मार्च करते हुए तो इसराइल को किसी और का सामना भी करना पड़ सकता है। ये एक धमकी ही थी। इसमें ईरान अनऑफिशियली खुद भी आने का कह रहा होगा और हिज़्बुल्लाह का भी कह रहा होगा। यही बात इससे साफ जाहिर है। वैसे हिज़्बुल्लाह के जो लोग लेबनान में एक्टिव हैं वो इस जंग में शामिल तो हो चुके हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हिज़्बुल्लाह हमास से कई ज़्यादा पावरफुल है और उनके पास टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी हैं जैसे कि उनके मिसाइल्स। हमास ने तो सिर्फ रॉकेट्स फायर किए थे इसराइल पे, जिसे आयरन डोम तबाह करने में भी किसी हद तक कामयाब रहा। पर अगर हिज़्बुल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ इस जंग में कूद पड़ा तो इसराइल का ये आयरन डोम सिस्टम भी
اسرائیل کی کوئی خاص مدد نہیں کر پائے گا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ کیا یہ جنگ لمبی چلنے والی ہے؟ جی بالکل دوستوں، ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اب تک اپنی اکثریت زیادہ تر آرمی لے کے مارچ کرتا ہوا بائی فٹ اپنے قدموں پہ غزہ کے اندر نہیں گیا، اور اگر اس نے یہ غلطی کی کہ وہ چلا گیا تو اس کے بعد وہ ایک گوریلا وار میں پھنس جائے گا، اور گوریلا وار کو وہی لوگ بہتر طریقے سے لڑتے ہیں جو اس بیٹل گراؤنڈ سے واقف ہوتے ہیں، جن کا وہ بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے، جیسے کہ حماس اور حزب اللہ وہ غزہ سے زیادہ واقف ہیں بنسبت اسرائیل کے۔ اس کی آپ ایک ایگزامپل افغانستان امریکہ وار میں دیکھ ہی چکے ہیں۔ امریکہ کے پاس ڈیفینیٹلی زیادہ پیسہ تھا، زیادہ ٹیکنالوجی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ افغانستان میں جا کے ایک جگہ بے بس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بیٹل گراؤنڈ افغانیوں کا تھا۔ افغانی اس بیٹل گراؤنڈ کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے انہیں کس طریقے سے مار سکتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، سوال نمبر 4 کی طرف، جو یہ ہے کہ حماس ہے کون؟ حماس کو بنایا کس نے؟ اس سوال کا جواب لمبا ضرور ہے لیکن دلچسپ بھی ہے، اور اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے پاسٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ غزہ میں 1987 میں ایک کیمپ تھا جسے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اسرائیل کے ٹرک سے، جس میں 4 لوگ مارے گئے۔ غزہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پری پلانڈ مرڈر تھا، اور لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے اور اسرائیل کی ملٹری کیمپس پہ حملے بھی کیے، باٹل گرنیڈز بھی پھینکے گئے۔ اسرائیل نے اپنے 80,000 سولجرز غزہ بھیج دیے، پر یہ بات پھیل کے ویسٹ بینک والے حصے میں بھی چلی گئی۔ اب پورے فلسطین کے لوگ اسرائیل کے اگینسٹ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ فلسطین کی پولیٹیکل پارٹی PLO کے لیڈرز بھی اس میں اپنی عوام کے ساتھ تھے، اور PLO کا لیڈر تھا یاسر عرفات۔ PLO کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں دوں گا، فی الحال ہم اپنے سوال پہ ہی رہتے ہیں۔ اس ایک ایکسیڈنٹ سے جو دنگے شروع ہوئے وہ 6 سال تک چلے، اور اسے فرسٹ انتفاضہ کہا گیا۔ اسی وقت 1987 میں غزہ میں ایک آرگنائزیشن تھی جسے مسلم برادرہوڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسے عرب ملکوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی فنڈنگ کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ آرگنائزیشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، بلکہ اگر اسے ہم NGO کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کا کام تھا اسلامک سینٹر بنانا، مسجدیں بنانا، ہاسپٹلز بنانا، اور فلسطینیوں کو چیریٹی وغیرہ کرنا۔ اور اسی وجہ سے فلسطین کے لوگ مسلم برادرہوڈ کی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ مسلم برادرہوڈ کے لیڈر شیخ یاسین احمد اسماعیل تھے۔ فرسٹ انتفاضہ کے وقت مسلم برادرہوڈ کے کچھ لیڈرز شیخ یاسین کے گھر آئے اور کہا کہ لوگ غصے میں ہیں، اور اگر ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو یہ ہماری آرگنائزیشن سے الگ ہو جائیں گے۔ پر شیخ یاسین نے کہا کہ یہ وقت صحیح نہیں، نہ ہی ہمیں کسی وائلنس کا حصہ ہونا چاہیے۔ پر اسی سال مسلم برادرہوڈ کے لیڈرز کیبنٹ نے ایک اپنی ہی نئی ونگ لانچ کی، جس کا نام رکھا حرکت المقاومہ الاسلامیہ، جسے شارٹ میں آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ جب حماس بنا تو یہ بھی فلسطینی لوگوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کرنے لگا، پر اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑی پرابلم PLO تھی، تو اسرائیل نے حماس کو اپنا دوست بنایا۔ PLO کے اگینسٹ کھڑے ہونے کے لیے، ان کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے اسرائیل نے حماس کو فنڈنگ کی، سپورٹ کیا ہر طرح سے، تاکہ فلسطینی لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ڈیوائیڈ ہو جائیں، PLO سے نکل جائیں۔ اسرائیل نے حماس کو سپورٹ کیا۔ یہ بات فارمر ریپبلکن کانگریس مین ران پال نے فلور آف دی ہاؤس کے سامنے ایکسیپٹ کی تھی کہ یاسر عرفات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حماس کو بنایا گیا تھا، اور یاسر عرفات نے اٹالین نیوز پیپر کو یہ خود بتایا کہ حماس از اے کریشن آف اسرائیل۔ بیک ٹو دی کرنٹ سچویشن۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، جو سب سے اہم سوال ہے، اور عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یہ سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور لوگ اسے سوچ بھی رہے ہیں کہ جب حماس کو پتہ تھا اسرائیل کی طاقت کے بارے میں، جب وہ واقف تھا اس کی طاقت سے، تو پھر اس نے یہ اٹیک کیا ہی کیوں؟ مطلب اگر حماس کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا، جو کہ نہیں دکھ رہا اب تک اس وقت میں جب سے انہوں نے حملہ کیا ہے، تو پھر ضرورت ہی کیا تھی اسرائیل پہ اٹیک کرنے کی؟ اس نے یہ پلان کیسے کر لیا؟ یہ سب کیوں کیا؟ جب عرب کے 22 ملک مل کے ایک اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے،
تو حماس نے یہ سوچا بھی کیسے کہ وہ اسرائیل سے لڑ بھی لے گا اور اسے ہرا بھی دے گا اس جنگ میں؟ دوستوں، اس کا کوئی اتھینٹک جواب تو نہیں میرے پاس، اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہوگا جب تک وقت نہیں گزر جاتا یا جب تک رپورٹس نہیں آ جاتی۔ لیکن ہاں، کچھ متس، کچھ ریومرز، کچھ کنسپائریسی تھیوریز ضرور ہیں جس پہ ہم نظر ڈال سکتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے خود پہ یہ حملہ کروایا ہو اپنی انٹیلیجنس کے تھرو، یا حماس کے ساتھ مل کے، یا اس کے کچھ واریئرز کرائے پہ لے کے۔ یہ ہو سکتا ہے تاکہ اسے غزہ پہ حملہ کرنے کا یا فلسطین کو کمپلیٹلی ختم کرنے کا بہانہ مل جائے۔ یا پھر دوسری بات کہ شاید حماس کا پلان تھا کہ جن لوگوں کو وہ ہاسٹیجز بنا کے لے گیا تھا ان کے بدلے وہ اپنے کچھ خاص ساتھی اسرائیل سے رہا کروائے گا۔ یا پھر شاید حماس نے اب تک اپنی بیسٹ موو لی ہی نہیں، شاید حماس کی طرف سے وہ موو لینا باقی ہو، شاید حماس کو ایران، حزب اللہ یا کسی اور کی بھی مدد حاصل ہو، یا پھر حماس اسرائیل سے غزہ میں گوریلا وار لڑنا چاہتا ہو اور اسے ایک لمبے عرصے کے لیے غزہ کی زمین پہ بیزی رکھنا چاہتا ہو، جیسے امریکہ نے اپنے سولجرز اور اپنا پیسہ گوایا افغانستان والی جنگ میں۔ ٹھیک ویسے ہی حماس کا بھی ارادہ ہو کچھ اسرائیل کے ساتھ اس طرح کرنے کا کہ وہ بھی اپنے سولجرز اور اپنا پیسہ گوائے اس جنگ میں انٹر ہو کے، ایک بار غزہ کے اندر وہ انٹر ہو جائیں اور یہاں پر پھنس جائیں ایک لمبے عرصے کے لیے۔ لیکن خیر جو بھی ہو، ابھی اس کا کوئی اتھینٹک اسپیسیفک جواب دینا مشکل ہے۔ دوستوں، اب جب یہ جنگ تقریباً 2 منتھ سے بھی اوپر جا چکی ہے تو اس کا رزلٹ فی الوقت کوئی نکل کے نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی جیت رہا ہے اور نہ ہی اس جنگ کو کوئی ہار رہا ہے۔ بس فی الحال تو یہی ہو رہا ہے کہ غزہ کے بے گناہ لوگ اس جنگ میں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں اسرائیل کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایون خود اسرائیل میں بھی۔ ظاہر ہے کہ عام عوام کی جان اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اور یمن نے بھی اسرائیل کی طرف کچھ میزائلز فائر کر دی ہے۔ عوام یہ بالکل نہیں چاہتی اسرائیل کی کہ یہ جنگ لمبی چلے اور ان سب کی زندگی اسٹیک پہ لگی رہے، کہ کبھی نہیں پتا کہ کون اسرائیل پہ اٹیک کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل اس جنگ کو بغیر اصولوں کے لڑے گا تو کوئی اور بھی رولز پہ کیوں چلے گا؟ اسرائیل کی عوام پلے کارڈز اٹھا کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہاسٹیجز کو لے کے کوئی ڈیل کی جائے، کوئی سودا کیا جائے، پیس کا راستہ اپنایا جائے اور اس جنگ کو روک دیا جائے تاکہ ہم اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں۔ دوستوں، یہ کہانی اب بھی باقی ہے۔ کرنٹ افیئرس میں ہی بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے۔ چائنا اور رشیا کے انٹینشن سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اس جنگ میں کود گئے تو یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ، یہ حماس اور فلسطین کا کانفلکٹ ورلڈ وار 3 بھی بن سکتا ہے، جو کہ ہم دعا کریں گے کہ نہ ہو۔ میں پھر حاضر ہوں گا اسی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے۔ ایک بار پھر میں مینشن کر دیتا ہوں، جیسے ہی یہ ویڈیو اینڈ پہ پہنچے گی تو یہاں پر آپ کو اس سیریز کا فرسٹ ایپیسوڈ کا لنک مل جائے گا، جسے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں پھر سے مینشن کرتا چلوں کہ ڈسکرپشن کے لنک سے بھی آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ تو یہ ہو گئے 2 ایپیسوڈ اس سیریز کے۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ لے کے، اور اس کے بعد آگے بھی زندگی رہی تو میں اس سیریز کو فل کوریج دینے کی کوشش کروں گا۔ ایپیسوڈ نمبر 4، ایپیسوڈ نمبر 5، 6، واٹ ایور، جہاں تک بھی یہ کہانی جاتی ہے، جب تک میں اس کانفلکٹ کو پورے طریقے سے سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر دیتا۔ تو لہٰذا مجھے اور فلسطینی بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔